إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، عز و شرف اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العزت نے اتنی وسیع و عریض کائنات کو صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا، جس رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے صراط مستقیم پر گامزن کرانے کے لیے ایک بعد دیگر انگنت پیغمبروں اور رسولوں کو تعلیمات کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا بیش بہار نذرانہ ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی تعلیمات کو اپنا کر آپ کے اسوے کے مطابق زندگی گزار کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بزرگان دین، پردہ نشین اسلامی خواتین، نوجوانان اور عزیز طلباء، حمد و ثنا کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں غیبت سے منع فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حضرات، عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے ہم کو منع فرمایا. میں آپ کے سامنے غیبت اور غیبت کے خطرناک نتائج اور اس کے بھیانک انجام کو بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے جسم میں جن اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے ایک اہم عضو ہے زبان. انسانی جسم میں زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے. اسی زبان کی وجہ سے ایک انسان کے اخلاق پہچانے جا سکتے ہیں، ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے. اسی زبان سے ایک انسان جنتی کہلاتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے ایک انسان جہنمی ہو جاتا ہے، اسی زبان سے انسان کی تعریف بنتی ہے. اسی لیے اس زبان کو ہمیں شریعت کی لگام لگانا بہت ضروری ہے، ورنہ اس زبان کی ہلاکتیں یہ ہیں کہ انسان اس زبان کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو جہنمی قرار دے سکتا ہے. اور اسی زبان کا اگر کوئی صحیح استعمال کر لے تو وہ انسان اپنے آپ کو جنتی بھی بنا سکتا ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی حفاظت کی گارنٹی دینے والے کے لیے اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی گارنٹی اس کو دی ہے. کہا کہ دو چیزوں کی کوئی مجھے ضمانت دے دے، ضمانت گارنٹی مجھ کو دے دے. ایک اپنی زبان کی حفاظت کی، زبان کے صحیح استعمال کی مجھے ضمانت دے، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی مجھے ذمہ دار ضمانت دے دے. میں اس کو جنت کی ضمانت، جنت کی گارنٹی میں اس کو دیتا ہوں. اندازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر جنت کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دی ہے، تو اس زبان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی ہم لوگوں کو کیا ہے تعلیم اور تاکید پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. حضرات غور کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ تم غیبت کرنے سے بچو. غیبت کیا ہے؟ غیبت کی تعریف مجھے اور آج آپ کو سمجھنی ضروری ہے. ہم نے دین اسلام کی کئی ساری چیزوں کو، امور شریعہ میں سے کئی سارے امور کو ہم صحیح معنوں میں سمجھتے نہیں ہیں، اس کی تعریف ہم نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس گناہ کو گناہ جان کر کے بھی اس سے ہم بچتے نہیں ہیں. اس گناہ کی قباحتوں سے اپنے آپ کو ہم بچا نہیں پاتے ہیں. اسی لیے ہر ایک گناہ کی شرعی تعریف ہمیں جاننی ضروری ہے. اس کی تعریف علماء کرام کی زبانی سمجھ کر کے ہمیں اس کی قباحت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. غیبت کے سلسلے میں عامر اصفہانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی، کوئی انسان اپنے بھائی کی بلا ضرورت اس عیب کو ذکر فرمائے جو اس کے اندر موجود ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک انسان، ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی کا وہ عیب بتائے بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی وجہ کے اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے جو کہ اس کے اندر موجود ہے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے. یہی بات پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہم کو ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، سوال کیا. کہتے ہیں اتدرون ما الغیبہ، بتاؤ کیا تم غیبت کیا ہے جانتے ہو؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اس بات کا ذکر کرنا تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں اس بات کا ذکر کرنا جس کو کہ وہ پسند نہیں کرتا ہے، جس کا جاننا، جس کا بولنا اس کو پسند نہیں ہے، وہ کراہیت کرتا ہے، اس بات کا ذکر کرنا غیبت کہلاتا ہے. صحابہ میں سے کسی صحابی نے پوچھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت ان کان فی اخیہ ما اقول، جو بات ہم اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو، اس کے اندر وہ عیب موجود ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کان فی اخیہ ما یقال، اگر تمہارے بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو فقد اغتبتہ، تب تو تم نے اس کی غیبت کی، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں، جو برائی تم بیان کر رہے ہو اس کے اندر وہ برائی ہے ہی نہیں ہے، فقد بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان تراشی کی، تم نے اس پر بہتان لگایا، اور ہم جانتے ہیں بہتان کتنا بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں تعریف کیا پتہ چلتی ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر موجود برائی کو، کسی کے اندر موجود کوئی نقص اور عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، کسی کے اندر وہ برائی ہے ہی نہیں، ہم اس برائی کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں اس طرح کا انسان ہے، فلاں کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، اس کے اندر خامی نہ ہونے کے باوجود بیان کرنا، یہ بہتان کہلاتا ہے۔ حضرات اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اب چاہیے اگر ہم کسی بھائی کے سلسلے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر کے کہیں، اچھی بات اس کے سلسلے میں کہیں، ہر ایک مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، برا نہ سوچیں، نہ برا بولیں، نہ ہی کسی کے سامنے کسی کی کیا ہے عزت افشائی، عزت کیا ہے خراب کرنے کی، بگاڑنے کی کوشش کریں، اس سے ہم کو کیا ہے رکنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے یہ ایک انسان غیبت جو کرتا ہے کئی طرح سے، کئی صورتوں سے کیا ہے ایک انسان کی کیا ہے غیبت کرتا ہے، اور اس غیبت کے شاخوں کو، اس غیبت کی مثالوں کو بھی ہمیں معلوم رکھنی چاہیے تاکہ ہم غیبت جیسی بدترین گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ غیبت کئی طرح کی ہوا کرتی ہے، جیسا کہ ایک انسان کسی کے بارے میں، کسی کے جسم کے اعضاء کے سلسلے میں انسان جسم کے بارے میں کیا ہے غیبت کرے، جیسا کہ کسی کے سلسلے میں کہے کہ یہ انسان کیا ہے کانا ہے، اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، انسانی جسم کے بارے میں اس کے عیوب کو بیان کرنا یہ غیبت کی ایک شکل ہے۔ اور اسی طرح سے کسی آدمی کے، کسی شخص کے حسب و نسب کے بارے میں، خاندان کے بارے میں گفتگو کرنا کہ یہ نچلی ذات کا ہے، یہ چھوٹی ذات کا ہے، اس کا خاندان ایسا ہے، اس کا خاندان ویسا ہے، کسی کے حسب و نسب کے بارے میں گفتگو کرنا، بات کرنا، اور ایسی بات کرنا کہ اس کو پسند نہ ہو تو یہ بھی غیبت کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح سے کسی کے پیشے کے سلسلے میں کہنا، کئی سارے لوگ کئی طرح کی روزی روٹیاں اپناتے ہیں، ذرائع کئی طرح کے ہوتے ہیں روزی روٹی اختیار کرنے کے، ان میں سے کسی کام کو حقیر سمجھ کر کے، کسی کے پیشے کو معمولی سمجھ کر کے اس کے پیشے کے سلسلے میں گفتگو کرنا کہ یہ کیا ہے، یہ کام کرتا ہے، وہ اس کا تو وہ کام ہے، اس طرح کام اور پیشے کے سلسلے میں گفتگو کرنا جو کہ اس کو پسند نہ ہو، یہ بھی غیبت کی ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح سے غیبت کی ایک شکل کیا ہے جانتے ہیں؟ غیبت کی شکل یہ ہے کہ کسی انسان کی ان جسمانی حیت کو اور اس کی کیفیت کو مد نظر رکھ کر کے بات کرنا کہ اس کے ہاتھ ایسے ہیں، اس کے پیر ایسے ہیں، اس کے کان ایسے ہیں، ناک ایسی ہے، آنکھیں ایسی ہیں، اس کی چال ڈھال ایسی ہے، اس کا رہن سہن ویسا ہے، اس طرح کسی کے کیفیت پر گفتگو کرنا بھی یہ غیبت کی ایک شکل کہلاتی ہے۔ لہٰذا غیبت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، ہر ایک سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہم زبان کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی بات کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، کسی کی شخصیت کے بارے میں بول رہے ہیں، کسی کی عزت کے سلسلے میں بات کرتے ہیں، کسی کے خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی کے پیشے کے سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں، حسب و نسب کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہمیں لحاظ نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کہیں ہم غیبت تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں اس کی ہم برائی تو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ غیبت ہونے کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہی زبان کی ایک بہت بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرات غیبت انسان کرتا کیوں ہے؟
گناہ کرنے کے کئی سارے اسباب ہوتے ہیں. ایک تو شیطانی بہکاوا ہوتا ہے، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کی برائی بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. ان وجوہات کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے تاکہ شیطان ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے بھی کیا ہے ہمیں اس گناہ میں مبتلا نہ کرے. وجوہات بھی، ذرائع بھی جاننا چاہیے جس سے ہم غیبت کر جاتے ہیں. ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک انسان کسی دوسرے انسان کی برائی بیان کر رہا ہے. کیوں بیان کرتا ہے؟ غصے میں آ کر کے، غصے کی حالت میں. اور ہمیں معلوم ہے غصہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے. غصے میں جب انسان ہوتا ہے تو بڑے بڑے غلط فیصلے اس سے ہو جاتے ہیں. تو غصے کی حالت میں انسان غیبت بھی کرتا ہے. غصے میں ہوتا ہے، غضب میں ہوتا ہے، اور اس کے سلسلے میں کسی انسان کے بارے میں جب بات کرنے لگتا ہے تو اس کے سلسلے میں کئی ساری غلط باتیں، کئی ساری ایسی باتیں کر جاتا ہے جو کہ حقیقتاً نہیں ہوتی ہیں اور سچائی بھی نہیں ہوتی ہے. غیبت ایک غصے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. دوسرا غیبت، افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں عام ہے، رواج جڑ پکڑ چکی ہے، وہ یہ ہے ہم سائیوں کے دیکھا دیکھی، ہمارے اپنے ساتھیوں کے دیکھا دیکھی میں یا لوگوں کے سنی سنائی باتوں کو سن کر کے ہم بھی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. دو چار لوگ کسی ایک انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم بھی شامل ہوتے ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کہی جا رہی ہے، کس سلسلے میں بات ہو رہی ہے. ہم بھی شامل ہو کر کے دوستوں کے ہاں میں ہاں بھرتے ہوئے ہم بھی کیا ہے غیبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور تیسری وجہ جانتے ہیں؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان انانیت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق بات کو جھٹلائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اور جب انسان کسی انسان کو حقیر سمجھتا ہے تبھی اس کے سلسلے میں وہ برائی بیان کرتا ہے. اپنی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، اپنے مقام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے سامنے والے کی حقارت پیش کرتا ہے، سامنے والے کو حقیر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تکبر کی وجہ سے بھی انسان ایک دوسرے کی کیا ہے غیبت کرتا ہے، جس سے کہ ہمیں بچنا چاہیے. تکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے حضرات. اس تکبر نے انسانوں کو تباہ و برباد کیا ہے، دنیا میں بھی ان کو تباہ کیا ہے اور آخرت میں بھی ان کا بدترین انجام ہونے والا ہے. لہذا انانیت کو، تکبر کو، غرور اور گھمنڈ کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بننے دینا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من مثقال حبۃ من خردل کبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر آ جائے، غرور آ جائے، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اس تکبر کی بنیاد پر انسان کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے. غیبت کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جب دیکھتا ہے کہ کوئی انسان میرے بارے میں کچھ بول سکتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں وہ لوگوں کے سامنے کچھ کہے گا، میرے بارے میں ایسی ویسی باتیں کہے گا. اسی لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے کہنے سے پہلے خود اس کے بارے میں برائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے سلسلے میں لوگوں کے سامنے تذکرے شروع کر دیتا ہے. یہ بھی غیبت کی ایک صورت ہوتی ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. علماء اکرام نے غیبت دیکھیے کتنی بھیانک چیز ہو سکتی ہے، ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. غیبت خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے. علماء اکرام نے غیبت کی قسمیں بھی بیان فرمائی ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں غیبت کی قسمیں بیان فرمائی ہے. علماء غیبت کی 4 قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک قسم ہے غیبت کی، غیبت کرنا کفر ہو جاتا ہے کبھی کبھار. جیسا کہ ایک انسان کسی انسان کی برائی بیان کر رہا ہے اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جا کر کے اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی کسی کی غیبت مت کرو. اور وہ انسان کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ گناہ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں. اس کے اندر وہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر وہ برائی ہے، میں تب بیان کر رہا ہوں. اس بات کو وہ گناہ تصور نہیں کرتا ہے، اس بات کو وہ غلطی نہیں مانتا ہے، تو لہٰذا اس نے اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنا جائز نہیں قرار دیا ہے. یہاں پر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو گناہ نام مان کر کے سمجھانے کے باوجود، اس کو تاکید کرنے کے باوجود اس گناہ کو گناہ تسلیم نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا علماء اکرام نے کہا کہ اس طرح غیبت کرنا یہ کفریہ عمل ہے، یہ کفر تک لے جاتا ہے. اسی طرح سے غیبت
غیبت کرنا کبھی کبھار منافقت ہو جاتی ہے، غیبت منافقت بھی بن جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ بہت ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ غیبت کبھی کبھار منافقت بن جاتی ہے، جیسے کہ ایک انسان ایک بھائی کے بارے میں باتیں بیان کر رہا ہے، غلط باتیں پیش کر رہا ہے، اور ایک باتیں پیش کرنے والا خود اس کے سلسلے میں اپنے بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ انسان غلط نہیں ہے۔ میں آپ کے سلسلے میں کوئی بات کر رہا ہوں، بطور مثال میں آپ کے سلسلے میں کوئی بات کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ غلط نہیں ہیں، آپ سچے ہیں، صحیح ہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ درست ہیں، آپ بالکل صحیح ہیں، اس کے باوجود برائی بیان کرنا، اس کے باوجود غیبت کرنا، یہ غیبت منافقت بن جاتی ہے، کیونکہ ہم منافقانہ طرز اس میں اختیار کر رہے ہیں۔ کسی انسان کے اچھے ہونے کے باوجود اس کو ہم برا بیان کر رہے ہیں، اور ہماری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ وہ انسان اچھا ہے۔ یہ غیبت منافقت بن جاتی ہے، منافقت کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے غیبت ہے غیبت معصیت۔ انسان جانتا ہے غیبت کرنا نہیں چاہیے، کسی کی برائی بیان نہیں کرنا چاہیے، چاہے سامنے ہو چاہے پیٹھ پیچھے ہو، برائی بیان کرنا معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ جانتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو جانتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ غیبت کرتا ہے تو وہ معصیت کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا احترام نہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے، جانتے بوجھتے ہوئے معصیت کرنا، اس طرح کی جو غیبت ہے یہ غیبت معصیت کہلاتی ہے۔ غیبت کی ایک اور شکل علماء نے بیان فرمائی، وہ ہے غیبت جو کہ جائز ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ غیبت کرنا کبھی کبھار جائز ہوتی ہے اور یہ اجر و ثواب کا باعث بھی بنتی ہے۔ جیسے مثال کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک انسان فاسق معلن ہے۔ فاسق معلن کا مطلب کیا ہے؟ علل اعلان گناہ کرتا ہے، اس کو اپنے گناہ کی شرمندگی بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، گناہ کرتے ہوئے جرت مندی کے ساتھ ڈھیٹ بن کر کے سر عام گناہ کرتا ہے اور گناہ کو عام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سماج اور معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے، سماج بگڑ رہا ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، بچے بگڑ رہے ہیں، نافرمانی کو اور گناہوں کے کام کو وہ عام کر رہا ہے۔ تو ایسے انسان کے بارے میں بات کرنا یہ غیبت نہیں کہلاتی ہے، کیونکہ آپ سماج کی خیر اور بھلائی کے لیے اس کے سلسلے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ ایسے گناہ کے کام انجام دے رہا ہے اور سر عام انجام دے رہا ہے، جس سے دوسرے لوگ بھی کیا ہے گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس انسان کے گناہوں کا یا اس انسان کے برے کاموں کا تذکرہ کرنا غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان ظالم ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کے ظلم و ستم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ بھی غیبت نہیں کہلاتا ہے، اس کو بھی غیبت میں شمار نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ انسان ظالم ہے، اس کے ظلم کا خلاصہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ظالم کے ظلم کا خلاصہ نہیں کریں گے، وہ انسان ظلم پر ظلم کرتے ہوئے جائے گا، اس کے اندر اور جرأت پیدا ہوگی اور اس ظلم کرنے کو اپنا معمول بنا لے گا اور عادت بنا لے گا۔ اسی لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ مدد طلب کرتے ہیں، آپ مدد مانگتے ہیں ظلم کے خلاف، اور مدد مانگنے کے لیے آپ اس ظالم کی خصلتوں کو پیش کرتے ہیں، اس کے ظلم کا آپ بیان بھی کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ چیز غیبت نہیں کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح سے غیبت یہ بھی نہیں ہے کہ ایک انسان علماء سے مفتیان سے کوئی فتویٰ پوچھتا ہے اور فتویٰ پوچھتے ہوئے ایک انسان کے سلسلے میں اس کی برائیوں کا تذکرہ کر کے کیا ہے فیصلہ پوچھتا ہے کہ فلاں شخص اس طرح کرتا ہے یا فلاں شخص کے یہ کرتوت ہیں، اس کے ایسے کام ہیں، تو لہٰذا اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ آپ کسی انسان کے برے کاموں کا تذکرہ کر کے فتویٰ پوچھنا چاہتے ہیں یا اسی طرح سے شرعی حکم آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز بھی غیبت نہیں کہلاتی ہے۔ ہاں البتہ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ آپ جب فتویٰ یا مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس شخص کا نام نہ لیں، اس شخص کے نام کا تذکرہ نہ کریں جو اس برائی میں یا اس گناہ میں مبتلا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس کی کیا ہے اس کی عزت کا مسئلہ ہوگا، اس کی اپنی کیا ہے عزت کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ بغیر نام لیے ہوئے آپ
برائیوں کو بیان کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو حضرات یہ وہ چیزیں ہیں جس کے سلسلے میں بتایا گیا کہ غیبت کون سی ہیں اور غیبت کیا نہیں ہے، ان کے فرق کو سمجھ کر کے ہمیں کسی کے سلسلے میں بھی گفتگو کرتے ہیں تو اپنی زبانوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا غیبت آپ جو سن رہے ہیں، پیٹھ پیچھے یا سامنے برائی بیان کرنا، احادیث میں اس کی بہت بڑی کیا ہے قباحت بیان کی گئی ہے، اس کے بڑے برے نتائج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، تاکہ ہم غیبت کرنے سے، برائی کرنے سے کسی کے سلسلے میں یا کسی کے بارے میں برا کہنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنی زبانوں کی حفاظت کر سکیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبت کے سلسلے میں رد عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، آپ کی ایک دوسری بیوی، آپ کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ صفیہ آپ کے لیے اس طرح کافی ہیں۔ دیگر روایتوں سے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے قد کے سلسلے میں بات بیان کی تھی، کہا تھا کہ وہ اس طرح کی اتنی قد کی ہیں، آپ نے کہا تھا کہ قضا و قضا من صفیت قضا و قضا، صفیہ آپ کے لیے ایسی کافی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کو کیا کہا جانتے ہیں؟ صفیہ کے بارے میں آپ کی اس گفتگو کو کیا کہا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اے عائشہ، تو نے ایسی بات کہی ہے صفیہ کے بارے میں، اگر تیری اس ایک بات کو سمندر کے پانی میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ پورے پانی کو کیا ہے، اس کے مذاق کو بد مذاق کر دے، پورے سمندر کے پانی کو بد مذاق کر دے۔ ایسی بات تم نے کیا ہے صفیہ کے سلسلے میں کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبت کے سلسلے میں کیسا رد عمل ہے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات سنائی، سمجھائی، کہا کہ تم نے جو بات کہی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جو انسان دنیا میں اپنے کسی بھائی کے سلسلے میں غلط بات کہتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بھائی کو، اس بندے کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کا اللہ رب العالمین حکم دیں گے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکلا لحم اخیہ فی الدنیا، جو کوئی انسان اپنے بھائی کا دنیا میں گوشت کھاتا ہے، کیا مطلب ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا مطلب یہ ہے جو وہ شخص دنیا میں اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کو کہیں گے کہ تو نے دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا تھا، آج تو اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھا کیونکہ تو نے غیبت کی تھی۔ یہ خطرناک وعید سنائی گئی حدیث میں کہ ہم غیبتوں سے بچیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں مجھے معراج کا سفر کرایا گیا، معراج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات بتائے گئے، جہنم کے کچھ واقعات، حالات وہاں پر آپ کو بتائے گئے، دیدار کرایا گیا۔ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہیں، جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو کھروچ رہے ہیں، اپنے چہروں اور سینوں کو کیا ہے پھاڑ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے سوال کیا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ حالت ہے؟ تو جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا، اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے یہ لوگ دنیا میں اپنے بھائیوں کی برائی بیان کیا کرتے تھے، غیبتیں کیا کرتے تھے، اناب شناب گفتگو کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین آج ان کو اس سزا میں اللہ نے مبتلا کیا ہے۔ حضرات یہ وعید ہے، ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں، زبان کا استعمال صحیح طور پر کرنا چاہیے، سیدھی سیدھی باتیں کرنی چاہیے، سچی باتیں کرنی چاہیے۔ ہماری زبانوں میں کیا ہے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہماری زبانوں میں ایک دوسرے کی حقارت بھرے الفاظ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کمزور
کسی کو حقیر پیش کرنے کی طرز ہمارا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی ہم بات کریں ایک دوسرے کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے, ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ہمیں اپنی زبانوں کا استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بھی تعلیم ملتی ہے, جب ہم غیبت کرنے سے رکتے ہیں تو وہیں پر ہمیں غیبت کرنے سے منع بھی کرنا چاہیے. خود بھی غیبت سے رکنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس برائی سے کیا ہے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے. کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں غیبت کرتے ہوئے خاموشی کا اختیار کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں برائی بیان کر رہا ہے, اللہ نے استطاعت دی ہے, اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے, صلاحیت دی ہے, ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں, ہم غلطی سے روک سکتے ہیں, تو ہمارا فریضہ ہے, ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں, ہم ان کو بتائیں, ان کو برائی سے روکیں, کہیں کہ غیبت کرنا درست بات نہیں ہے, آپ اپنے بھائی کے سلسلے میں ایسی ویسی بات نہ کریں, آپ اچھے انداز سے ان کو سمجھائیں, ان کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کریں. اس کے باوجود, آپ کے بتانے کے باوجود, آپ کے روکنے کے باوجود کوئی انسان کسی انسان کی برائی کرنے سے نہیں رک رہا ہے. ایک ایسی محفل ہے, ایک ایسی بیٹھک ہے جہاں پر ایک دوسرے کی برائی ہو رہی ہے, آپ کے بتانے پر بھی وہ نہیں رک رہے ہیں, آپ کے سمجھانے پر بھی وہ برائی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اور غیبت سے نہیں رک رہے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس طرح کی محفلوں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے. اس طرح کی محفلوں میں ہماری شرکت, ایسی محفلوں میں ہمیں بیٹھنا, ایسی لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے جہاں پر ایک دوسرے کی برائی بیان کی جا رہی ہو, جہاں پر کیا ہے غلط کام ہو رہا ہو, ایسی محفلوں میں شرکت بھی نہیں کرنا چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں کبھی کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, گرچہ کہ غیبت کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو. لہذا آج ہمارے معاشرے کی جو خطرناک بیماریاں آپ سمجھیے, ہمارے معاشرے کو جو کیا ہے کھوکھلا کر رہی ہیں, اس میں سے ایک غیبت ہے. یہ غیبت اتنی سر چڑھ کر کے بول رہی ہے, اتنا ہمارے اندر کیا ہے سرایت کر گئی ہے. آپ دیکھیے ہر دو لوگ جہاں پر جمع ہوتے ہیں کسی نہ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں, کسی نہ کسی کے سلسلے میں مذاق کیا جاتا ہے, ٹھٹا اڑایا جاتا ہے, اس کی عزت کے سلسلے میں کسی نہ کسی صورت میں کیا ہے انسان آج غیبت میں مبتلا ہے. حضرات یہ معمولی کام نہیں ہے, یہ معمولی گناہ نہیں ہے. زبان کی حفاظت, زبان کی تباہ کاری ہے یہ, اور زبان کی وجہ سے انسان جہنمی بھی بن سکتا ہے, اللہ رب العالمین کے پاس خطرناک عذاب کا مستحق بن سکتا ہے. اسی لیے اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زبان کو لے کر کے بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے, اپنی زبانوں کے استعمال کو لے کر کے بہت ڈرا کرتے تھے. ہمارے اسلاف کرام کو آپ دیکھ لیجئے, وہ اپنی زبانوں کو باہر کھینچ کر کے کہا کرتے تھے کہ اے زبان تو درست رہ, تو درست رہے گی, تو ٹھیک ٹھاک رہے گی, باقی سارا کا سارا جسم صحیح رہے گا. بالکل ایسی ہی بات ہے, اگر ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم کیا ہے دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا جب بھی بات کرو تو صحیح بات کرو, اچھی بات کرو, خیر اور بھلائی کی بات کرو. اگر ہمیں بات نہیں کرنی ہے, اچھی بات نہیں کرنی ہے, بھلائی کی گفتگو نہیں کرنی ہے, تو خاموش رہ جانا چاہیے. جو انسان خاموش رہتا ہے وہ نجات پاتا ہے. زیادہ بولنے کے سلسلے میں, زیادہ گفتگو کرنے والے کے مقابلے میں ایک انسان جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا. جہاں پر اس طرح کی حرکتیں ہو, جہاں پر اس طرح اپنی زبانوں کا غلط استعمال لوگ کر رہے ہو, ہمارے دوست و احباب میں, ہمارے فرینڈ سرکل میں, ہماری جماعت و جمعیتوں میں, ہماری محفلوں میں ایسی حرکتیں ہو رہی ہوں, تو سب سے پہلے تو روکنا ہماری ذمہ داری ہے. نہیں رک رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی آپ کی حفاظت کرتے ہوئے اس طرح کی محفلوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے. حضرات زبان یقیناً اس کی بہت ساری خوبیاں بھی ہیں, اس کی بہت ساری تباہ کاریاں بھی ہیں. اس میں سے ایک تباہ کاری, اس میں سے ایک برائی وہ ہے غیبت کرنا. اسی لیے ہمیں اپنے آپ
بات کی حفاظت کرنا چاہیے. اور کئی سارے ایسے محفلیں آپ دیکھیں گے جہاں پر ایک دوسرے کی غیبت ہوتی رہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے سلسلے میں نہیں ہوں گی اور آپ وہاں سے ہٹتے نہیں, دور جاتے نہیں کہ آپ کے سلسلے میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سبھی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سبھی مسلمانوں کو, ہم سبھی لوگوں کو اپنی زبانوں کی حفاظت کریں, صحیح اپنی زبانوں کا استعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت اور اسی طرح سے دیگر جتنی بھی زبان کی تباہکاریاں ہیں, برائیاں ہیں, ہلاکتیں ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کا صحیح علم رکھتے ہوئے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سیدھی سچی باتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی ہلاکتیں, بربادیاں ہیں, اس کی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار سچوں میں فرمائے. اللہ رب العالمین صدیقین میں ہمارا شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے, آپ کے نہج کو اپنانے, آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو اپنے معاشرے کی اصلاح کی خاطر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر استطاعت اور توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے, اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.